ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، یہ مدینہ میں آیا کیسے؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں قیدیوں کے مدینہ میں رہنے پر پابندی تھی۔ یہ مدینہ میں کیسے آیا؟ علامہ محمد بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوفہ کے عامل تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ سے مدینہ منورہ میں حضرت عمر کو خط لکھ کر اس کو مدینہ بلانے کی سفارش کی۔ وجہ سفارش کیا تھی کہ یہ بہت سارے کاموں کو جانتا ہے، لوہار اور بڑھئی ہے، نقاش ہے، اور بہت سارے امور کو جانتا ہے۔ اگر یہ مدینہ میں آ جائے، اس کو آپ مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیں تو اہل مدینہ اس سے نفع اٹھا سکیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی سفارش اور اصرار پر ابو لولو فیروز کو مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب یہ مدینہ میں آ کے رہنے لگا، روایات میں آتا ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، غلام تھا، غلام خراج ادا کرتے ہیں۔ اس نے آ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ان کے آقا تھے ان کے بارے میں شکایت کی کہ ماہانہ 100 درہم مجھ سے ٹیکس لیتے ہیں، میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، میں اتنا دے نہیں سکتا، کم کروایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کام کیا کیا کرتے ہیں، کس کس چیز کے کاریگر ہیں، بزنس کی جہت کیا کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، پنچکی بناتا ہوں، لوہار بڑھئی ہوں، نقاش ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے جو تیرا مالک تجھ سے ٹیکس لیتا ہے وہ بہت کم ہے، تجھ پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، تو میں اس میں سے کمی کروں تو کیسے کروں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیکس میں کمی کرنے سے انکار فرما دیا۔ یہ وہاں سے بڑبڑاتا ہوا نکلا اور چلا گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، حضرت عمر نے اسے کھڑا ہوا دیکھا، کھڑا ہوا دیکھ کر اپنے پاس بلایا، بلا کے فرمانے لگے مجھے لوگوں نے بتایا ہے تو ایسی پنچکی بناتا ہے جو ہوا کے زور سے آٹا پیستی ہے، ہوا کے زور سے آٹا پیستی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے ٹھیک سنا، واقعتاً میں ایسی چکی بناتا ہوں، آپ نے ٹھیک سنا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے، طبری میں مجھے یہ روایت ملی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا اچھا تو پھر میرے لیے بھی ایک ایسی پنچکی بنا دو جو ہوا کے زور پہ آٹا پیستی۔ اب اس مجوسی غلام نے جواب میں کیا کہا، اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایسی پنچکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی، جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی۔ یہ دھمکی کا محاورہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو محدث امت تھے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان قبلکم فی الامم محدثون، پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، تو عمر بن خطاب محدث ہے۔ سوال یہ ہے محدث کسے کہتے ہیں؟ امام مسلم نے ابن وہب کا قول نقل کیا اس کی تفسیر میں۔ امام مسلم فرماتے ہیں قال ابن وہب تفسیر محدثون ملہمون، محدث کی تفسیر ملہم ہے۔ ملہم کہتے ہیں صاحب الہام، جس پہ اللہ کی طرف سے الہام۔
اللہ اس کے اور حقیقت کے درمیان کے پردے ہٹا دے اور حقیقت کو اس پہ آشکارا کر دے، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی۔ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہیں، کہاں عراق اور مقام نہامت، درمیان کے پردے اللہ نے ہٹا دیے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ محدث امت تھے، پردے ہٹ جاتے تھے، اللہ حقیقت دکھا دیتے تھے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہمارے بعض دوست کہتے ہیں قرآن حضرت عمر کی رائے پہ اترتا تھا، جبکہ اس بات پہ میری تسلی نہیں ہوتی۔ اگر متکلمین کی علمی بحث کو دیکھا جائے تو علم کلام کا مسئلہ یہ ہے، قرآن کریم ازلی اور ابدی کلام ہے۔ حضرت عمر پیدا بعد میں ہوئے، قرآن پہلے کا ہے۔ حضرت عمر نے اسلام بعد میں قبول کیا، قرآن پہلے کا ہے۔ حضرت عمر نے رائے بعد میں دی، قرآن پہلے کا ہے۔ تو قرآن حضرت عمر کی رائے پہ نہیں اترتا تھا، حضرت عمر جس نے اترنا ہوتا تھا مقام محدثیت کی اینک سے اسے دیکھ کر پہلے بھانپ جاتے تھے، اور وہی فرمایا کرتے تھے جس نے آسمان سے آنا ہوتا تھا، اسے پہلے بھانپ لیتے تھے چونکہ محدث امت تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب جو فرش پہ بیٹھ کے عرش سے اترنے والی آیت کو بھانپ لیتے تھے اور اس کا الہام اور القاء ہو جاتا تھا، ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچنا حضرت عمر کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ اترنے والے وحی کو، الفاظ کو پہلے پرکھ لیتے تھے، وہی کہتے جو اترنا ہوتا تھا۔ اس کی تعبیر میں یوں نہیں کروں گا وہی اترتا تھا جو عمر کہتے تھے، کیونکہ قرآن ازلی اور ابدی ہے، بلکہ یوں کہوں گا جس نے اترنا ہوتا تھا اسے بھانپ جاتے تھے اور وقت سے پہلے بتا دیتے تھے، اور پھر وہی ہوتا تھا، وہی اترتا تھا جو عمر نے بھانپا ہوتا تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو ان لفظوں کی گہرائی تک پہنچنا بھی حضرت عمر کے لیے مشکل نہیں تھا کہ یہ دھمکی کا محاورہ ہے، جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، کوئی کہے نا مجھے فلانی چیز لا کے دو، بنا کے دو، تو بندہ کہتا ہے تینوں ایہو جی بنا کے دواں گا تیریاں نسلاں یاد رکھیں۔ تو اب ہمارے یہاں بھی یہ دھمکی کا محاورہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مجوسی غلام نے کہا اگر میں زندہ رہا تو تجھے ایسی پنچکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت شرق و غرب میں ہوگی، مشرق و مغرب میں ہوگی، حضرت عمر سمجھ گئے یہ غلام قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ نے بھی کہا یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے، فرمایا سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے کارروائی نہیں کی۔ یہ حضرت عمر کا نظام عدل و انصاف تھا کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے تب تک سزا نہ دی جائے، اور جب اس سے جرم سرزد ہو جائے گا اس وقت بھلے میں نہیں رہوں گا، پھر میرے ورثاء کا اختیار ہے، قصاص لینا چاہیں، دیت لینا چاہیں، معاف کرنا چاہیں، یہ پھر ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ اب تک اس سے جرم سرزد نہیں ہوا، عمر کا نظام عدل و انصاف تقاضا نہیں کرتا کہ اس کو سزا دی جائے۔ چنانچہ ایک بات یہاں اور ذکر کرتا ہوں، معاملہ ختم، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر۔